بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ اس آن لائن تعلیمی پروگرام میں جاوید اقبال جاوید آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج ہم اہم موضوع پر بات کریں گے، انتہائی اہم کورس پر بات کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع اقبال کا خصوصی مطالعہ کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ یہ ایک طویل موضوع ہے، اور اقبال نہ صرف ایک اقبال کا نام ہے بلکہ ایک ادبی تحریک کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، 19ویں صدی کے اواخر میں جب اردو زبان کے مطلع ادب پر اقبال کا ظہور ہوا تو بر صغیر میں سیاست، معاشرت، مذہب اور ادب کی متعدد تیز روحیں آپس میں متصادم ہو چکی تھیں۔ چنانچہ اقبال کی تحریک ایک ایسے پس منظر سے ابھری جس میں تلاطم اور پیکار زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے عزیزان گرامی، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل اور منفرد موضوع ہے، منفرد کورس ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو کم وقت میں اس کورس کی مکمل تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا۔ ہماری اس کوشش کی کامیابی میں آپ کی توجہ اور انہماک کا بڑا عمل دخل ہے۔ میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ آج کا ایک تعارفی لیکچر ہے جس میں اس کورس کے مقاصد، ایم فل کے مقاصد اور اس کورس یعنی اقبال کا خصوصی مطالعہ کے موضوعات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عزیزان گرامی، آپ کا دوسرا سیمسٹر شروع ہو چکا ہے، اور اس سیمسٹر میں اقبال کا خصوصی مطالعہ ایک کورس کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے، اور اس کورس کو، اس سبجیکٹ کو، اس مضمون کو 2 اساتذہ پڑھائیں گے، جن میں ایک میں جاوید اقبال جاوید اور دوسری پروفیسر میڈم شفقت نصیب صاحبہ ہیں، جو کچھ حصہ اقبالیات کا آپ کو پڑھائیں گی۔ عزیز طلبہ و طالبات، پہلے تو ہم ایم فل اردو کا مکمل طور پہ جائزہ لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پاکستان میں اردو زبان و ادب کی اعلیٰ سطح پر تدریس کا آغاز قیام پاکستان کے فوراً بعد ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس مضمون میں طلباء کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا گیا، اور ایم فل اور ڈاکٹریٹ کی تعلیم کے حصول کے لیے جامعات پر دباؤ بڑھنے لگا۔ اس دباؤ کے پیش نظر لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور نے اردو میں ایم فل کرنے کے خواہش مند طلباء کو حصول علم میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایم فل اردو کی کلاسز کا آغاز کیا۔ اس ایم فل اردو کی تعلیم اور اس ڈگری کے مقاصد کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایم فل اردو ایک اعلیٰ تدریسی منصوبہ ہے جو کئی اعتبارات اور لحاظ سے نہایت درجہ اہمیت کا حامل ہے۔ مزید اعلیٰ تعلیم یعنی ڈاکٹریٹ کے لیے اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے ایم فل ایک لازمی مرحلہ ہے۔ ظاہر ہے ایم فل کے بعد ڈاکٹریٹ اور پھر اس کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ۔ تو اس منصوبے کا مقصد طلباء کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ آئندہ تعلیمی و تدریسی فرائض کی انجام دہی کے لیے خود کو مکمل طور پر مستعد پائیں اور عصری تقاضوں سے بہتر طور پر نبرد آزما ہو سکیں۔ اس منصوبے کے لیے مرتب کیے گئے کورسز کلاسیکی علمی و ادبی روایت سے لے کر عصر حاضر تک علم و ادب اور زبان و بیان کے تمام موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس امر کو خصوصی طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے
کہ ادبی و تحقیقی مسائل کے ساتھ ساتھ قواعد زبان سے بھی طلبہ مکمل طور پر آگاہ رہیں تاکہ اردو زبان و ادب پر عبور کے حقیقی مقاصد پورے ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، اب ہم دیکھیں گے کہ یہ پرچہ کتنے نمبرز پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلا سیمسٹر پڑھا، اس میں بھی تمام کورسز ظاہر ہے 100 نمبرز کے تھے۔ اسی طرح ایم فل اردو کے دوسرے سیمسٹر میں بھی نمبرز کی تقسیم اسی طرح ہے۔ وسط مدتی امتحان یعنی مڈ ٹرم ہوگا جو 30 نمبرز پر مشتمل ہوگا۔ اسی طرح سیشن نمبرز ہوتے ہیں جن میں آپ کی ریگولرٹی، باقاعدگی، رویہ، اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن کے 30 نمبرز ہوتے ہیں۔ اسی طرح حتمی امتحان یعنی فائنل ٹرم 40 نمبرز پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس طرح یہ 100 نمبر کل ہوتے ہیں۔ والی بات، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پیش نظر یہ سبجیکٹ ہے اقبال کا خصوصی مطالعہ، اس کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کورس کا مقصد فکر اقبال کا مطالعہ ماضی، حال اور مستقبل کے تناظر میں کرنا ہے تاکہ طلبہ کلام اقبال کی آفاقی قدروں سے روشناس ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اقبال کے شعری محاسن اور اردو شاعری پر ان کے اثرات کا جائزہ لینا بھی اس کورس کا ماحصل ہے۔ عزیزان گرامی، اقبال کا خصوصی مطالعہ کا جو سلیبس ہے وہ درج ذیل ہے۔ وہ موضوعات جن کو ہم زیر بحث لائیں گے، جن کو ہم پڑھیں گے، وہ درج ذیل ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ان پر بھرپور طرح سے کام کی جائے اور وقت کو پیش نظر بھی رکھا جائے۔ تو سب سے پہلا موضوع اقبال بطور شاعر، دوسرا موضوع اقبال بطور فلسفی، تیسرا موضوع اقبال کا فارسی کلام، اور چوتھا موضوع خطبات اقبال۔ اسی طرح پانچواں موضوع نظریات و تصورات اقبال۔ اقبال کے کچھ تصورات اس میں شامل کیے جائیں گے، جیسے تصور خودی ہے، تصور مرد کامل، اشتراکیت، اجتہاد، تصوف، عقل و عشق، وطنیت۔ اور چھٹا جو موضوع ہے اقبال اور رومی، ان دونوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا۔ اسی طرح اقبال کا نظریہ فن، اقبال کی شاعری کا فنی جائزہ لیا جائے گا، فنی محاسن پہ بات کی جائے گی۔ 7 نمبر پہ جو موضوع ہے محاسن اقبال، اقبال کے جو فنی محاسن ہیں، تنمیہات، تشبیہات، استعارات، علامت و تمثیلات، لفظی ترکیب سازی، ان تمام محاسن پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ 8 نمبر پہ جو موضوع ہے اقبال مستشرقین کی نظر میں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ غیر ملکی جو اقبال شناس ہیں ان کی نظر میں اقبال کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ظاہر ہے اقبال کی شاعری آفاقیت کی حامل ہے، اور اقبال کی شاعری میں جو آفاقیت کا پہلو نمایاں ہے، جو واضح طور پہ ہمیں ملتا ہے، اسے پوری دنیا کے مفکرین تقریباً تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اقبال نے وہ نظریات پیش کیے جو شاید ہی کسی شاعر نے پیش کیے ہوں، اور اقبال نے ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا اور قوم کی ایک سمت متعین کی۔ اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ نو بادیاتی عہد میں یعنی 1857 سے 1947 کے درمیان اقبال آئے، اسی درمیان اقبال چلے گئے، اسی درمیان میں اقبال نے عروج حاصل کیا اور پوری دنیا میں اپنی ایک پہچان بنائی، اپنی شاعری کے بل بوتے پر، اپنے تصورات کے بل بوتے پر، اپنے خیالات کے بل بوتے پر۔ تو اس پہ انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ اسی طرح موضوع نمبر 9 ہے بال جبریل کی پہلی 5 غزلوں کی تشریح بھی کی جائے گی، ان کا فکری و فنی جائزہ بھی لیا جائے گا، اور اسی طرح درج ذیل نظموں کا خصوصی مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ ان میں
اقبال کی بہت اہم نظمیں ہیں، یہ تمام کی تمام جو اقبال کی نظمیں شامل کی گئی ہیں یہ بہت اہم ہیں، فکری لحاظ سے، موضوعی لحاظ سے اور فنی لحاظ سے یہ شاہکار نظمیں ہیں علامہ محمد اقبال کی۔ تو مسجد قرطبہ ایک بہت اہم نظم ہے، بہت طویل نظم بھی ہے۔ اسی طرح ذوق و شوق، ساکی نامہ، طلوع اسلام، شکوہ جواب شکوہ، اور شکوہ جواب شکوہ بہت خوبصورت نظمیں ہیں، فنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے اور اپنی پہچان رکھتی ہیں۔ اور یہ زیادہ تر یہاں تک کہ بچے بھی شکوہ جواب شکوہ کا نام انہوں نے سنا ہوتا، اگر وہ اقبال کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو کم از کم وہ شکوہ اور جواب شکوہ کے حوالے سے لازمی جانتے ہوں گے۔ عزیز، اقبال کے جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے وہ ہم نے بتایا بھی۔ سب سے پہلے میں نے ایم فل اردو کے حوالے سے بات کی اور پھر ان کے موضوعات کے حوالے سے بات کی، اور یہ وہ کتابیں اب یہاں پیش کی جا رہی ہیں جو اقبال سے متعلقہ ہیں، اور نہ صرف اقبال سے بلکہ وہ موضوعات جو زیر بحث آئیں گے ان کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلی کتاب سیرت اقبال، یہ بہت اہم اقبال کی کتاب ہے، اور اقبال کی سیرت کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہے ان میں اولین کی اہمیت کے حامل ہے، اولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو محمد طاہر فاروقی نے یہ کتاب تحریر کی اور یہ کتاب قومی کتاب خانہ لاہور میں 1966 میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ اسی طرح اقبال ایک بہت اہم کتاب ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ اقبال کے فکر و فن کے حوالے سے یہ پہلی کتاب ہے جو 1923 میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی، اور اقبال کی زندگی میں ہی یہ شائع ہو گئی، اور شائع ہونے کے بعد اس کو مولوی احمد دین نے ضائع بھی کر دیا، وہ خیر ایک الگ کہانی ہے، وہ کلاس کے دوران لیکچر ہوگا تو انشاءاللہ میں ضرور اس کی وضاحت کروں گا۔ تو اس کے بعد مولوی احمد دین نے اس کتاب کو مزید مختصر کیا اور 1923 میں یہ کتاب شائع ہوئی، اور اس کے بعد اس کا چوتھا جو ایڈیشن ہے وہ 2006 میں اقبال اکیڈمی لاہور سے زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ اسی طرح یہ کتاب ذکر اقبال عبد المجید سالک کی لکھی ہوئی ہے، جو بزم اقبال نے، جو لاہور میں واقع ہے بزم اقبال، اس نے 1968 میں یہ کتاب شائع کی۔ اسی طرح انتہائی اہم کتاب فکر اقبال ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم کی کتاب ہے، جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہم اور انفرادی کتاب ہے۔ یہ ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم نے تحریر کی اور بزم اقبال نے 1968 میں یہ شائع کی۔ اسی طرح سید عابد علی عابد نے تلمیحات اقبال سے نام سے ایک کتاب تحریر کی، یہ 1988 میں بزم اقبال کے زیر اہتمام شائع ہوئی۔ اسی طرح چھٹی کتاب تشبیہات اقبال پروفیسر نذیر احمد، اور یہ کتاب اقبال اکادمی لاہور سے 1977 میں شائع ہوئی۔ کتاب نمبر 7 نمبر پہ جو کتاب ہے اقبال کا سیاسی سفر، محمد حمزہ فاروقی اس کے مصنف ہیں۔ بزم اقبال سے 1996 میں یہ کتاب زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ اسی طرح ایک بہت اہم موضوع پر کتاب لکھی پروفیسر محمد عبد الغنی نے، اور جس کا موضوع ہے قرآنی تصوف اور اقبال۔ پروفیسر محمد عبد الغنی نے یہ کتاب 1961 میں تحریر کی اور 1961 میں فیروز سنس لاہور سے شائع ہوئی۔ اسی طرح اقبال فکر و عمل کے نام سے پروفیسر فتح محمد ملک نے بزم اقبال سے 1985 میں یہ کتاب شائع کی۔ اسی طرح 10ویں نمبر پہ جو کتاب ہے اقبال اور تصوف، پروفیسر محمد فرمان، بزم اقبال لاہور سے، یہ 1984 میں شائع ہوئی۔ اسی طرح تنقید اقبال ڈاکٹر عبد الخالق، دہلی یونیورسٹی دہلی سے 1976 میں شائع ہوئی۔ اور اقبال کے حوالے سے جو ممتاز اقبال شناس بھی ہیں ڈاکٹر رفیع الہاشمی صاحب، انہوں نے اقبال کی طویل نظم کتاب تحریر کی جو اپنی
نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہم اور انفرادیت کی حامل کتاب ہے۔ اس کتاب میں اقبال کی طویل نظموں کا فکری اور فنی جائزہ لیا گیا ہے۔ نہ صرف فکری اور فنی جائزہ لیا گیا ہے بلکہ ان نظموں کا پس منظر بھی انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور بہت دلچسپ کتاب ہے اور بہت معلومات سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اقبال کے ذہنی ارتقاء کی عمدہ مثالیں ہمیں اس میں ملتی ہیں۔ اقبال کے فکر و فن کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہمیں اس میں ملتی ہے، اور مختلف جو طویل نظمیں ہیں ان کا فکری و فنی جائزہ بھی ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے یہ کتاب تحریر کی اور سنگ میر پبلیکیشنز لاہور نے 1985 میں یہ کتاب شائع کی۔ 13 نمبر پہ اقبال کا فارسی کلام رفیق خاور نے یہ کتاب تحریر کی، اور 1988 میں یہ کتاب بزم اقبال لاہور سے زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ ہمارے سابق صدر شعبہ ڈاکٹر طارق عزیز صاحب انتہائی قابل اور نامور شخصیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے 2 کتابیں اقبال کے حوالے سے شائع کی، ایک تلخیص خطبات اقبال ڈاکٹر طارق عزیز، بزم اقبال لاہور 1988 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ اسی طرح کتاب نمبر 15 اقبال شناسی اور فولیو ڈاکٹر طارق عزیز صاحب نے یہ کتاب 1988 میں شائع کی۔ اسی طرح 16 نمبر پہ جو کتاب ہے وہ حمید رضا صدیقی کی کتاب ہے، اور کتاب کا موضوع ہے اقبال اور جد و جہد آزادی۔ یہ کتاب بھی بہت اہم ہے، اور آزادی کے حوالے سے، تحریک آزادی کے حوالے سے جو اقبال کی کوششیں تھیں، جو اقبال کی کاوشیں تھیں، جو اقبال نے اپنی شاعری میں مسلمان قوم کو بیدار کیا، وہ تمام پہلو اس کتاب میں ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طرح اقبال اور مغربی استعماریت ڈاکٹر رومان انور نے یہ کتاب لکھی اور بزم اقبال کے پلیٹ فارم سے 1992 میں شائع کی۔ اس کتاب میں ظاہر ہے 1857 سے 1947 تک نو آبادیاتی عہد تھا۔ اس نو آبادیاتی عہد میں مغرب نے جو ظلم و ستم اور جو استعماریت مسلمانوں پر قائم کر رکھی تھی اس کا احاطہ اس کتاب میں کیا گیا ہے، اور اقبال کے خیالات اور اقبال کے تصورات کے تناظر میں انہوں نے مغربی استعماریت کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح 2 بہت ہی لازمی کتابیں ہیں، ایک کلیات اقبال اردو علامہ اقبال اکیڈمی لاہور سے 1918 میں شائع ہوا۔ اسی طرح 19 نمبر پہ کتاب ہے کلیات اقبال فارسی علامہ اقبال اکادمی 2019۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ دونوں کتابیں یعنی اردو کا جو کلام ہے اقبال کا، اور وہ آپ اقبال اکادمی کا جو شائع ہوا ہے وہی خریدیں۔ اسی طرح کلیات اقبال فارسی یہ بھی یہ اقبال اکادمی سے شائع ہو چکا ہے، 2019 میں شائع ہوا تھا، یہ بھی آپ خریدیں، اور یہ نورا نستعلیق میں تحریر کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبین، اقبال کا نغمہ شوق یہ اور کلام اقبال فنی مطالعہ، یہ ڈاکٹر بصیرہ امرین ہماری استاد محترم ہیں، اور یہ آج کل ڈائریکٹر ہیں اقبال اکادمی میں۔ تو انہوں نے 2021 میں یہ کتاب یعنی اسی سال یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے، اور اقبال کے فن پر انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور بڑی خوبصورتی سے اور بڑی محنت سے انہوں نے اقبال کے فن کی عکاسی کی ہے۔ اسی طرح زندہ رود ایک کتاب ہے جو علامہ محمد اقبال کے بیٹے جاوید اقبال صاحب نے لکھی، اور جو 2011 میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ میں آپ کے لیے واضح کر دوں کہ اقبال اکیڈمی میں ایک کلیات اقبال کے نام سے ایک اپلیکیشن انہوں نے لانچ کی ہے۔ وہ اپلیکیشن اگر آپ پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں تو اس میں 2 لفظ یا ایک مصرع بھی آپ لکھیں گے تو دوسرا مصرع اس کا خود آ جاتا ہے، تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ وہ بھی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اس لیکچر میں یہ بنیادی طور پر تو تعارفی لیکچر ہے، لیکن اس میں بہت سی معلومات ہے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات کی
کتنے نمبر کے کتنے نمبر کا پیپر ہوگا، اور اسی طرح اس کے بعد ہم نے پورے جو کورس ہے اس کے موضوعات پر ہم نے بات کی کہ موضوعات کون کون سے شامل ہوں گے، اور اسی طرح ہم نے مختصر کچھ کتابیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، تاکہ آپ اقبال کی تفہیم کے لیے، اقبال کو سمجھنے کے لیے، اقبال کے خیالات، افکار اور تصورات کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اقبال سے متعلقہ کتابیں خریدیں، تاکہ آپ لیکچر کے دوران تمام چیزوں کو اور اقبال کے تصورات کو بآسانی سمجھ سکیں۔ امید ہے آپ کی معلومات میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہوگا۔ میں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور ہم اگلے لیکچر میں اپنے جو ہے نا وہ آنے والے موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔